اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حمد کی برکتیں۔ سورہ حمد روایات اور احادیث کے مطابق معنوی لحاظ سے بہت عظیم اور قرآن کی اساس اور بنیاد ہے۔ سورہ حمد تمام واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا مضمون توحید اور حمد خداوندی پر مشتمل ہے۔ سورہ حمد کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ اس کا نزول امت اسلامی پر عذاب نازل نہ ہونے کا باعث بنا ہے۔ سورہ حمد کو واجب نمازوں میں پڑھنا، بیمار پر دم کرنا اور میت کو قبر میں رکھتے ہوئے پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ سورہ حمد کو درد کے کسی مقام پر 70 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے، بشرطے کہ نیت صاف ہو اور دل زبان پاک ہو۔ اس سورے کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر 7 مرتبہ بیمار پر یہ سورہ پڑھ دیا جائے تو کوئی بیماری نہیں رہتی، اور معصوم فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ بھی پڑھ دیا جائے تو بھی کافی ہے۔ اس سورے کے سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص مولائے کائنات کی خدمت میں کسی جنگ کے موقع پر حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا، مولا جہاد سے سیری نہیں ہوئی، دل چاہتا ہے کہ وہ لڑوں مگر ہاتھ کٹ گیا ہے۔ مولا نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ لیا اور کٹے ہوئے مقام پر لگا کر زیر لب کچھ پڑھا، ہاتھ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ حکم دیا، جا اور جہاد کر۔ وہ شخص جانے لگا مگر راستے میں خیال آیا کہ اگر پھر کٹ گیا تو کیا ہوگا، یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ مولا نے پڑھا کیا ہے۔ واپس آیا مولا کی خدمت میں، کہا مولا وہ دعا بتا دیجیے جو آپ نے میرے ہاتھ پہ پڑھی ہے، تاکہ اگر پھر کٹ جائے تو دوبارہ مجھے آپ کے پاس نہ آنا پڑے اور میں خود ہی پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سورہ الحمد کی تلاوت کی ہے۔ وہ شخص یہ سن کر جانے لگا اور سوچنے لگا کہ سورہ حمد میں تاثیر ہے، سورہ حمد کا یہ اثر ہے کہ کٹا ہوا ہاتھ درست ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑا، بڑا نادم ہوا، گردن جھکائے ہوئے امام مولائے کائنات کی خدمت میں آیا تو مولا نے فرمایا کہ اب میں نہیں جوڑوں گا، جا میرے بیٹے حسن کے پاس۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے اسی طرح کٹے ہوئے مقام پر ہاتھ رکھ کر زیر لب کچھ پڑھا کہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ اب وہ شخص شکریہ ادا کرتے ہوئے جانے لگا تو مولا نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتا؟ کہ مولا پوچھ کر سزا پا چکا ہوں، اب دوبارہ سزا پانے کی قوت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، غور کیا آپ نے، ایک یہ ہیں صاحبان ایمان کے جو کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے صاحب ایمان کے کٹا ہوا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑتا ہے۔